شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر مزید سننے و سنانے سے قبل اپنی و ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، فخر آدم و بنی آدم، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں پورا مجمع بآواز بلند اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سید اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار فضل و احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو زندگی کے ساتھ ساتھ ایمان جیسی بہترین نعمت سے آراستہ و سرفراز فرمایا۔ شکر ہے اس رب کائنات کا جس نے ہمیں اور آپ کو مسلک حق، مسلک اہل سنت والجماعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی یہ خوبصورت محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے نعتیہ شاعری کافی دیر تک سماعت کی ہے، ایک بہترین بیان آپ حضرات نے مجھ سے قبل سماعت کر لیا ہے۔ یہ فقیر قادری بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے روبرو حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر شریف پر فدائے حضور مشاہد ملت، مخجر قوم ملت محترم قاری طیب علی صاحب قبلہ مشاہدی تشریف فرما ہے، ساتھ ہی ساتھ مخیر قوم ملت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت محترم مولانا اکبر علی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے، شاعر خوش فکر محترم قاری کرامت مولوی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، دیگر کرم فرما علماء سنت و حفاظ قرآن منبر شریف پر جلوہ بار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں علم میں مولا بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ آپ حضرات بھی تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لیں، اسے کافی وقت ہو گیا ہے، میں بہت زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا، بس جہاں تک آپ کی محبتوں نے ساتھ دیا انشاءاللہ میں کچھ باتیں آپ حضرات سے کر کے جاؤں گا۔ کچھ سننا چاہیں گے آپ حضرات؟ محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ آپ حضرات اپنی تھوڑا بیداری کا ثبوت پیش کریں، محبت سے بول دیں لبیک یا رسول اللہ، اور ہاتھوں کو لہرا کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ۔ آج چونکہ شروع سے آپ اب تک تو اٹھا رہے ہیں لیکن میں آپ کو دلیل دوں گا انشاءاللہ۔ محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ اب تو یار مجھے کہ بول دو لبیک یا رسول اللہ، کہ ہم اٹھاتے کیوں ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل اس سے الگ نہیں ہوتا ہے، اور جو بھی ہے وہ قرآن و سنت کے دائرے میں ہوتا ہے۔ محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ بہرحال یہ عرس کی محفل ہے، حضرت شاہ ابراہیم علیہ رحمت و رضوان ان کا عرس پاک ہے، جن کی ذات کے نام سے یہ محفل منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز سفر کروں، اس میں سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا جو بھی ذمہ داران حضرات ہیں جنہوں نے خوبصورت انداز میں محفل کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ مزید ان کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ ویسے ذہن تو بہت کچھ چاہتا ہے کہ آپ سے بڑی باتیں کروں، لیکن محبت ایک طرف ہو تو صدا دیتی ہے، بات جب دونوں طرف ہو تو مزہ دیتی ہے۔ ہاں جہاں تک آپ نبھائیں گے تو یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ بہرحال میں نے ایک بات کہی، میں نے دیکھا شروع سے اب تک یار ہمارے محترم نقیب اہل سنت محترم قاری محمد صاحب آپ نے بڑی اچھی نقابت کی، اور دیگر حضرات جو بھی آپ کے سامنے آئے ہر کسی نے آپ سے بار بار کہا کہ سرکار کے نام پہ بولیے یا رسول اللہ،
کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ، چونکہ ہماری محفل میں کام ہوا ہے تو ہمارے پاس جواب بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اعتراض مجھ سے بہت پہلے ہوا تھا کہ یہ جو محفل میں بیچ بیچ میں ہم لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا غوث اعظم، یا کسی ولی اللہ کو پکارتے ہیں، سرکار کے نام پر اس طرح ہاتھ اٹھانا، یہ کس حدیث میں عمل ہے؟ بھائی اگر قرآن و سنت میں ہے تو دکھاؤ، ورنہ ایک جماعت آج جو ہے وہ صرف لیبل تو لگاتی ہے قرآن و سنت کا، لیکن حقیقت میں اس پر خود ان کا عمل نہیں ہوتا ہے، جن کو ہم اپنی زبان میں غیر مقلد کہتے ہیں۔ بس اسی نے پوچھ لیا کہ اگر قرآن و حدیث میں کہیں ہے تو دکھائیے، اگر اتفاق سے یار لکشمن پور کے زندہ دل سنی مسلمان شاہ ابراہیم کے دیوانے، کل اگر آپ نے کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ یہ رات آپ جلسے میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بار بار کہہ رہے تھے، ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، کس حدیث میں عمل کر رہے تھے؟ لہٰذا کچھ نالج بھی ضروری ہے، کچھ علم بھی ضروری ہے۔ تو سنو، میں آپ کو زیادہ وقت نہ لے کر، اگر کوئی آپ سے کہے تو گھبرانا نہیں، جس طرح مجھ سے بھی پوچھا گیا کہ یہ کس حدیث پہ عمل ہے، کیوں اٹھاتے ہیں، تو میں نے کہا پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیجیے۔ میں نے دیکھا ہے کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، کسی بھی جماعت کا، اگر وہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو حالت نماز میں چاہے وہ قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، بندہ التحیات جب پڑھتا ہے، نماز پڑھتے نا آپ لوگ، عید بقرعید تو پڑھتے ہی ہوں گے، ہاں تو محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ نہیں، میں پنج وقتہ کی بات نہیں کروں گا، پریشان، ہاں کیونکہ دیہاتی میں سمجھتا ہوں مجبوری آپ حضرات کی، ہاں کیونکہ ایسا ہوتا ہے نماز نہیں آتا، نماز پہ زیادہ زور دے دیا جائے تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے بھاگ جاتے ہیں، اللہ خیر فرمائے۔ لیکن ایک بات بتاؤں پیارے، زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو اس دل کو راحت ملے، تو وقت نکال کر اس پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤ، تب پتہ چلے گا دل کو سکون کیسے ملتا ہے۔ زندگی میں کہیں وہ سکون نہیں، جتنا مزہ سجدے میں ہے، اس قرب میں جو مزہ ملتا ہے پیارے کہیں نہیں ملتا۔ اگر موقع ملا تو اس پہ بھی بات کریں گے، یہ تو میں نے مزاحتاً آپ سے کہہ دیا۔ تو بندہ نماز کو پڑھتا ہے نا، تو نماز میں التحیات کا پڑھنا واجب ہے، تشہد، تو اس میں ایک لفظ آتا ہے، جب وہ بندہ بیٹھتا ہے تو اس میں پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میں نے کہا ایک بات بتائیے، ہم نے نماز پڑھی، نیت کر لیا، نیت ہوئی، تکبیر تحریمہ ہو گئی، قرات ہو گئی، رکوع سجدہ ہو گیا، نماز مکمل ہونے والی ہے، اب قاعدہ اولا یا اخیرہ میں پہنچ گئے، اب ہم تشہد پڑھ رہے ہیں، التحیات، تشہد میں بیٹھے التحیات پڑھ رہے ہیں۔ یار اس لفظ پہ، ان کلمات پہ جب ہم آئے تو ہم نے زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس کا معنی اور مطلب آپ کی زبان میں اس طرح سمجھو، صاف صاف جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک؟ اور دوسرا کلمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو نماز کے اندر جب ہم نے کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، تو یہ بیچ میں انگلی اٹھانے کا کیا مقصد ہے؟ یار بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف اہل سنت والجماعت یا مسلک اعلیٰ حضرت کے لوگ اٹھاتے ہو، غیر مقلد ہے تو وہ بھی اٹھاتا ہے، وہابی تو وہ بھی اٹھاتا ہے، جس مکتبہ فکر سے تعلق اگر وہ نماز پڑھتا ہے۔ اچھا تو ایک نئی کوالٹی کی جماعت آئی ہے جس کو غیر مقلد کہتے ہیں، ابھی بڑی جلدی کی پیداوار ہے، یہ تو بار بار انگلی اٹھاتے ہیں، اللہ جانے کس حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار میرے بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بندہ جب زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، تو اب انگلی اٹھانے کا مقصد کیا ریزن ہے؟ بھائی اس کی کچھ علت ہے، کیا وجہ ہے؟ یار بندہ زبان سے اقرار کر رہا ہے تو اب اشارے کی کیا ضرورت؟ نماز میں کہہ دیا کافی؟ تو کہا حضرت آپ کو معلوم نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پہلے ایک بات اور سن لیجئے، ہم لوگ جو اٹھاتے ہیں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کرتے ہیں۔ فقہ حنفی میں انگلی کا اٹھانا یہ سنت کے درجے میں ہے، بہرحال یہ ایک الگ بات، لیکن ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میں نے کہا وہ حدیث کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ نماز میں ہم انگلی کیوں اٹھاتے ہیں؟ میرے سرکار نے فرمایا، میرے صحابہ جب نماز کے اندر اللہ اس کے رسول کے وحدانیت و رسالت کے اقرار پر جب تمہاری ایک انگلی اٹھتی ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ جب ایک انگلی اٹھتی ہے تو اس ایک انگلی کا وار جو ہے شیطان کے کلیجے پر لوہے سے کہیں زیادہ اس کے کلیجے پر اثر کرتی ہے۔ میں نے کہا کیا تو سمجھ، اگر نماز کے اندر خدا و رسول کے نام پر ایک انگلی اٹھے تو شیطان کا کلیجہ پھاڑ دیتی ہے، اگر محفلوں میں نبی کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھ جائے تو وہابیت کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ پتہ نہ چلا کل شیطان کو تکلیف تھا، آج شیطان کے ماننے ہو کیا کہا۔ اس لیے ہم لوگ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اس لیے کہ اس سے بھی شیطان کو تکلیف ہوتی۔ اب اگر کسی کو پریشانی ہو تو سمجھ لینا کہ اندر گراؤنڈ کچھ گڑبڑ ہے، ہاں ورنہ انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں نے تقریر کی ابتدا نہیں کی ہے، بس آپ کو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی توجہ کہاں تک کام کرتی ہے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ ایسا تو نہیں کہ میں فارسی و ہندی وغیرہ میں بول رہا ہوں، سمجھ رہے نا؟ تو محبت سے بول دیں سبحان اللہ، ہم ذرا ہاتھوں کو لہرا کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ، اور محبتوں کے ساتھ بول دیں لبیک یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ میرے سرکار ہماری باتوں کو سنتے بھی ہیں اور ہم کو میرے مصطفیٰ پہچانتے بھی ہیں۔ محبت سے بول دو سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ امام زرقانی لکھتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہو یعلم اعمالہم وافعالہم ونیاتہم وخواترہم۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر ایک امتی کے حوالے سے میرے مصطفیٰ کی سماعت کا حال یہ ہے کہ میرا نبی اپنے ہر ایک امتی کے عمل کو بھی جانتا ہے، اس کے کردار کو بھی جانتا ہے، دل میں ارادہ کیا ہے میرا نبی وہ بھی جانتا ہے۔ لہٰذا آپ اس ذمہ داری کے ساتھ بیٹھیں۔ آج ہم اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی۔ محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کافی دیر سے آپ حضرات نے نعت و منقبت سنی ہے اور بیان تو مجھے بھی کرنا ہے۔ اچھا اگر میں بھی پڑھ دوں تو بے انصافی تو نہیں ہوگی۔ آج مہادیو صاحب بہت دن کے بعد پڑھا جا رہا ہوں، تقریباً 2-3 سال ہو گئے، اور آواز ایسی ہے کہ اگر غلطی سے کہیں اپنے گونڈا کی کسی ملیانہ یا غسیانہ میں پڑھ دوں تو کئی بھیس کے بھاگنے کا نقصان ہو جائے۔ بہرحال آپ گھبرائیے گا نہیں، میں کبھی پڑھتا نہیں، لیکن آج بس میرے بھی دل نے چاہا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سنت ادا کرنے والوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہو جائے۔ محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ اچھا اگر آپ نہیں بولو گے تب بھی پڑھوں گا، اس لیے آپ بول دو محبت سے سبحان اللہ۔ ہاں ورنہ یار مجھے پڑھوانے کے لیے لوگ بہت کوشش کرتے ہیں، تب بھی نہیں پڑھتا ہوں، بہت بڑا شاعر ہوں میں، لیکن پڑھتا نہیں ہوں۔ لیکن آج آپ کی محبتوں نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پڑھوں گا۔ محبت سے بول دو سبحان اللہ۔
اس کے بعد پھر ہم تھوڑی دیر ذکر اولیاء اللہ کریں گے، وہ اس لیے کہ ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، انبیاء علیہ السلام کا ذکر جو کرنا ہے وہ عبادت کا ثواب دیتا ہے، اللہ کی ولیوں کا ذکر کرنے سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ آج ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے، لیکن پہلے نعت پاک سنیں گے، محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ بالکل عقیدے کا شعر ہے، اور میں زیادہ بڑی بات نہ کہہ کے صرف اتنا کہہ دوں، اس لیے میرے امام نے فرمایا وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اور قرآن کہتا ان ہوا الا وحی یوحا، میرا نبی کچھ نہیں بولتا بس وہی بولتا ہے جو حکم الہی ہوتا ہے، لہٰذا نبی جو بات کہتے، چونکہ میرا نبی قانون ساز ہے، نبی جو بات کہتے وہی شریعت کی دلیل ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ آپ کا اعتقاد اور آپ کی محبتیں، آپ کی توجہ کہاں تک کام کرتی، محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، کہ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ ارے نبی کہہ دے، نبی کہہ دے جسے اونچا وہ نیچا ہو، اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ اچھا میں نے جو پڑھا ہے وہ اشارہ ہے ایک طرف، اور اسی لیے میں نے کلام پڑھنا شروع کیا، بس وہیں سے ابتدا تقریر، اور وہ شعر میں صرف آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ زمین ہند پہ لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے، زمین ہند پہ لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے، زمین ہند پہ لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے۔ کیونکہ بھی بات چل رہی تھی عطائے رسول فی الہند سرکار سیدنا خواجہ غالب نواز، محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ اس لیے وقت اور حالات کے اعتبار سے کرسی پر قبضہ کسی کا بھی ہو، لیکن حکومت میرے خواجہ کی ہوتی ہے، محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ اچھا بات آ گئی ہے شہر محبت اجمیر معلیٰ کی، تو آپ کو بھی ایک بات عرض کرتا چلا، ہم غریبوں کے لیے وہ چوکھٹ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، بلکہ استاذ زمان علامہ حسن نے تو یہاں تک کہہ دیا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب یہ اور بات ہے کسی کو نہ ملے تو اس کے اپنے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن میرے خواجہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں۔ کیوں؟ یار اسی حوالے سے بات جب چلتی ہے نا، تو جو لوگ گئے ہیں اجمیر معلیٰ وہ جانتے ہوں اور دیکھا بھی ہوگا کہ دربار شریف سے واپسی کے وقت جس طرف سے واپسی ہوتی ہے بغل میں ایک دروازہ ہے جس کو جنتی دروازہ کہتے ہیں، محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ دیکھا نا آپ لوگ؟ اچھا کتنے لوگ اجمیر شریف میں ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیں نا جنتی دروازہ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ یار، یہ جنتی دروازہ جو اجمیر میں ہے، جہاں تک جنت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جنت جانتے ہو آپ کہاں ہے؟
میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے جو الملفوظ شریف میں لکھا ہے وہ یہی ہے کہ فلک ثوابت کی جو دوری ہے زمین سے 9 ارب 29 کروڑ میل کی دوری ہے، وہاں سے پھر آگے 70,000 حجابات، ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک 50,000 میل کی دوری ہے، اس کے آگے پھر مستوی ہے، پھر اس کے آگے عرش جس کی دوری اللہ ہی جانتا، پھر عرش کے سائے تلے جنت ہے۔ یار جنت کا پتہ بتا رہا ہوں، محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ اور جانا تو یار ہم کو ہے تو پتہ کون بتائے گا؟ میرے امام نے تو بہت پہلے مسئلہ ہی آسان کر دیا۔ لوگ بحث میں پڑے تھے نا، کوئی کہہ رہا تھا ہم جنتی، کوئی کہہ رہا تھا ہم جنتی، ایک جماعت نکلتی کہتی نہیں ہم جنتی، دوسری کہتی ہم جنتی۔ میرے امام نے بریلی کی دھرتی پر بیٹھ کر ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر دیا، کہا سنو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، جھگڑا ہی نہیں کرو۔ جنت اسی کے لیے ہے جو مصطفیٰ کا۔ ابھی تو میرے امام نے کہا نا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم کو کافی ہے خدا۔ لیکن بات آگے جس جنت کے بارے میں بات چلی ہے نا، تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ زمین سے فلک ثوابت کا درجہ 9 ارب 29 کروڑ میل، اس سے آگے پھر 70,000 حجابات، ایک حجاب سے لے کے دوسرے حجاب تک 50,000 میل کا فاصلہ، پھر اس کے آگے مستوی، پھر عرش، اور اس کی دوری اللہ ہی جانتا ہے۔ میرے امام نے بھی لکھا ہے خود واللہ تعالی اعلم، آپ نے خود فرمایا کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور فرماتے اس کے آگے عرش، عرش کے سائے تلے جنت۔ یار اتنی اونچی اونچائی پہ جنت اور دروازہ اجمیر میں، کیا یار کنیکشن کیا، اس کا کانٹیکٹ کیا، یار نسبت کیا، یار 10-20 منزلے کی بلڈنگ تو سمجھ میں آتی ہے، ہم مہاراشٹر گئے تو 50-60 منزلے کی بلڈنگ دیکھ لی، لیکن یار یہ اتنی دوری جو میں نے بتائی ہے کہ صرف فلک ثوابت 9 ارب 29 کروڑ میل، اور جانتے ہو ایک میل کا فاصلہ 500 ہاتھ لمبائی کا ایک میل ہوتا ہے۔ اب کہاں پہ جنت اور دروازہ کہاں پہ اجمیر میں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھی اس بات کو لے کے چونکہ جس وقت بات آئی نا تو میں نے بھی استاد گرامی حضرت علامہ مفتی محمد الرحمن صاحب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میں نے کہا حضور یہ معاملہ سن کے تھوڑا اور دیکھ کے میں بھی اسمنجس اور ہردے حیرت کہ جب جنت کی دوری اور اس کی اونچائی دیکھی جاتی ہے تو کہاں پہ جنت اور کہاں یہ دروازہ اجمیر میں؟ حضرت بات بڑی چھوٹی سوال بنتا ہے، اور الحمدللہ، اور اس کا عالم یہ ہے کیوں؟ کیونکہ ایسے ویسے لوگوں نے نہیں بنایا۔ جنتی دروازہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ان کے اس کشف و کرامت کی عطا ہے جو آج اجمیر میں جنتی دروازہ بنا۔ یہ کسی مولوی کی عطا نہیں ہے، یہ وقت کے غوث اعظم محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء آپ فرماتے میں سرکار غریب نواز کے روزے پہ بیٹھا تھا اور میں اپنے کشف و کرامت میں اپنے چلے میں لگا ہوا تھا، بس پھر اوراد و وظائف میں مشغول تھا، میری آنکھیں لگ گئی، میں نے کیا دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں، سرکار غریب نواز کا آستانہ ہے اور سنسان رات ہے، کوئی آنے والا بھی نہیں ہے، کوئی جانے والا بھی نہیں ہے۔ فرماتے میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، میں نے کیا دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں، محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ خواجہ کی چوکھٹ ہے، میرا نبی آیا ہے، یا نبیوں کا امام آیا ہے، سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں سرکار آگے آگے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے سرکار سیدہ فاطمہ خاتون جنت ہے، اور انہی کے پیچھے سرکار مولا حسین و حسن بھی ہے، انہی کے پیچھے سرکار مولائے کائنات مولا علی بھی ہے، یہ 5 پنجتنے پاک اسی راستے سے گزر رہے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء
اولیاء کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ 5 ہستیاں گزر رہی ہیں اور سرکار جاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سنو میرے پاس جو اس راستے سے گزر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا حقدار آج اسی جگہ پر جنتی دروازہ بے شک بہت ماشاءاللہ بات اور عرض کروں لیکن ابھی میں نے گفتگو کی ابتدا نہیں کی آپ پریشان مت ہوئیے ہو سکتا ہے سلام کے بعد میری تقریر شروع چونکہ اسے کم سے کم 2-3 گھنٹہ بولنے کے بعد میں شروع کرتا ہوں ہاں لیکن آپ پریشان نہ ہوئیے گا انشاءاللہ 12 سے اوپر نہیں جائیں ہاں چونکہ کل جمعہ بھی ہے اور سمجھ لیجیے مولوی کے لیے ویسے تو سید الایام ہے لیکن جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں مولانا کی سر پہ جمعہ کے دن ہوتی ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ اس قوم کو سلامت رکھے اور ان کے بازو میں قوت اسلامی عطا فرمائے محبت سے بول دو سبحان اللہ میں بات کر رہا تھا کہ اس جنت کیا دروازہ کیسے اور ایک بات چلتے چلتے یہ بھی ہے میرے پیر و مرشد کہ والد گرامی سرکار مظہر اعلیٰ حضرت محبت سے بول دو سبحان اللہ سرکار شیر بے شیر لے سنے مظہر اعلیٰ یار وہ ذات ہے اجمیر مولا کی سرزمین ہے کسی نے پوچھ ہی لیا کہ مولانا آپ تو درگاہ شریف سے آ رہے ہیں حضرت نے فرمایا ہاں میں آ رہا ہوں تو کہا ہم نے سنا وہاں جنتی دروازہ بھی ہے تو گزر کے بھی آئے ہوں گے حضرت نے فرمایا الحمدللہ جنتی دروازے سے ہو کے آیا اچھا لیکن وہ جس طرح ان کے سائز کے اعتبار سے پیجامہ کم ہوتا ہے عقل کی بھی کمی ہوتی ہے تو کہا مولانا ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہا بتائیے سوال کیا ہے کہا سوال یہ ہے کہ جنتی دروازے سے آپ ہو کے آئیں تو جنتی دروازے کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اس سے گزر جائے وہ جنتی ہوتا ہے لیکن جنتی کی ایک پہچان بھی ہوتی ہے جو بندہ جنتی ہو اس کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے حضرت نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے اور میں الحمدللہ ہو کے آیا اچھا وہ پوری جماعت تھی حضرت کو سونگنے پہ لگے کوئی بازو سونگ رہا ہے کوئی ادھر سونگ رہا ہے کوئی پیچھے سونگ رہا ہے کوئی پیر کوئی جوتے تک تو میں نے عالم تصور میں سرکار مظہر اعلیٰ حضرت سے عرض کیا حضور آپ کو جواب دینے میں کبھی آپ کو وقت نہیں لگا اگر تاریخ دیکھنی ہو تو یار منصور نعمانی کو دیکھ لو ایسا جواب دیا ہے مظہر اعلیٰ حضرت نے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن وہابیت کے اس سینے پر ایسا مہر لگا دیا ہے رضا کے شعر نے یہ بتا دیا کہ سگہو میں عبید رضوی غوث رضا کا آگے سے میرے بھائی ہیں شیروں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بڑے بڑے مناظرے ہوئے لیکن حضرت آپ کو وقت نہیں لگا جواب دینے میں آج اتنی تاخیر کیسے یار منصور نعمانی اپنے وقت کا اتنا بڑا مناظر جو کہہ رہا تھا دیوبندیوں کا بہت بڑا مناظر ہے بہت بڑا مناظر لیکن ایک ہی وار میں زندگی بھر کے لیے زبان خاموش ہو اور جب بھی کسی نے پوچھا کہ بتاؤ مظہر اعلیٰ حضرت سے مناظرے میں کیا ہوا کہا یار بات ہی ایسی کی تھی رضا کے شیر نے کہ میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں رہ گیا لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مسئلے کو چھوڑو بس آپ سے میں اتنا کہوں سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ عالم تصور میں نے سوال کیا حضور آپ کو جواب دینے میں چونکہ حاضر جوابی میں آپ کا کوئی مثال نہیں یا ابو الفتح ہے اعلیٰ حضرت کا روحانی بیٹا ہے جس کو دنیا مظہر اعلیٰ حضرت کہتی ہے جواب دینے میں کبھی ایک سیکنڈ بھی نہیں موقع نہیں دیتے لیکن حضور یہاں داخل کیوں میرے مولا کی سرزمین ہے کا مسئلہ یہ ہے بیٹا راز کی بات یہ ہے اگر کوئی اپنا ہوتا تو جواب فوراً دیتا لیکن چونکہ یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ رسول اللہ کے بھی گستاخ ہیں لہذا رضا کا شعر چاہتا یہ ہے کہ پہلے مظہر اعلیٰ حضرت کے جوتے تک پہنچ جائے پھر تو ان کے سوال کا جواب دے دیں ان کو ان کی
औकात दिखाना जरूरी है। अच्छा जूता वगैरह जब सूख लिया ना तो कहा मौलाना खुशबू तो नहीं आ रही है, अगर आप जन्नती हैं तो जन्नत की खुशबू आनी चाहिए। हजरत ने फरमाया हराम और एक ही हदीस पढ़े हो क्या, जिस जगह पे ये लिखा है कि जन्नती के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है, उसी जगह पे ये भी लिखा है कि जहन्नमियों पर जन्नत की खुशबू हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रज़ा का अदना गुलाम मुस्तफा की बारगाह का वफादार सिपाही सुन, मैं जन्नती हूँ और जन्नत की खुशबू भी, लेकिन याद रख तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत बहुत माशाल्लाह, क्या बहुत। लेकिन बात आ गई जन्नत की, तो मैं अर्ज करता था बात कहाँ से चली और कहाँ निकल गई। बात चली थी जन्नत की, मैंने कहा था जन्नत कहाँ पे है, जमीन से फलक के सवाबी 9 अरब 29 करोड़ मील, 1 मील की दूरी 500 हाथ लंबाई का 1 मील होता है, जैसा कि सरकार साहिब बुखारी अल्लामा शरीफ लफमजदी ने ये लिखा है। अच्छा बात लोगों ने कहा कि 300 हाथ लंबाई का भी मील होता है, बहरहाल वो उलमा का अपना इख्तिलाफ है, चलो 300 ही मान लिया जाए, लेकिन उन्होंने ये भी फरमाया है कि 500 हाथ की पैमाइश वाला ज्यादा मोतबर है, इसीलिए उसी को मानते हैं। अब बात आई जन्नत कि जब जन्नत वहां पे तो दरवाजा फिर अजमेर में कैसे, यार ये तो चलो कश्फ करामत की बात है कि सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने देखा जन्नत का दरवाजा बना दिया, लेकिन यार दरवाजा होता वही है जहां से घर का कनेक्शन हो, ऐसा नहीं कि घर हो घोड़ा में और दरवाजा लगा दिया जाएगा। यार दुनिया के वाला काम करो यार, अगर हर चीज है तो उसकी सरहद हद बंदी होती है, फिर उसका दरवाजा लगता है। तो मैंने सरकार अपने उस्ताद ग्रामी अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद साहब खुदा की बारगाह में मैंने अर्ज किया, हुजूर मैंने जो पढ़ा वो यही पढ़ा कि जमीन से जन्नत की दूरी पहले तो फलक के सवाबी 9 अरब 29 करोड़ मील, उसके आगे फिर 70,000 हिजाबात, एक हिजाब से दूसरे हिजाब तक 50,000 मील का फासला, उसके आगे फिर मुस्तवा, फिर उसके आगे अर्श जिसकी दूरी अल्लाह ही जानता है, और अर्श के साए तले जन्नत, तो दरवाजा अजमेर में कैसे। हजरत ने फरमाया बेटा मसला ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के तले। बात समझ में नहीं है, कहा अच्छा ये बताओ जन्नत की दूरी तो देख लिए हो, अच्छा ये हदीस इस पे किसी का एतराज नहीं है, चाहे वो देवबंद से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे गैर मुक़ल्लिद हो, चाहे वो सलफी हो, चाहे वो नज़दी हो, वो किसी भी मकतबे फिर से ताल्लुक रखता हो। फसाइल में बात आती, देखो भाइयों माँ बाप का अदब किया करो, सरकार की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत माओ के कदमों के तले। मैंने कहा मौलवी साहब जन्नत कोई इतनी बड़ी डिबिया नहीं है यार, एक माँ के कदम अगर साइज के एतबार से देखा जाए तो कितना हो यार, अगर लंबाई और चौड़ाई देखा जाए ना तो वैसे भी जो मुअन्नस के कदम होते हैं वो मुज़क्कर से कहीं छोटी, तो जन्नत कितनी बड़ी। जन्नत के एक दरवाजे के बारे में बुखारी की हदीस कि जन्नत का एक दरवाजा, सरकार फरमाते अगर एक तेज रफ्तार घोड़ा सफर करने वाला कंटिन्यू 500 बरस तक अगर वो सफर करता रहेगा, दरवाजे के एक कोने से दूसरे दरवाजे पर तब पहुंचेगा। और जन्नत में कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे। अब कितना हो जाए? तो यार एक बात बताओ, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जन्नत माओं के कदमों के तले, और जन्नत का एक दरवाजा 500 बरस कंटिन्यू एक तेज रफ्तार घोड़ा चलता रहे, तब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचे, दूसरे दरवाजे तक नहीं, दरवाजे के एक कोने से दूसरे कोने तक। तो इतनी बड़ी जन्नत तो मानना पड़ेगा। तो क्या देखिए ऐसा है ना कि अल्लाह ताला की कुदरत, ये अल्लाह की शान है, ये उसके महबूब की ज़बान है कि अल्लाह के हबीब ने कह दिया जन्नत माओं के कदमों के तले है। तो का सुनो, रब कादिर मुतलक है, वो चाहे तो महबूब के इशारे पर इतनी बड़ी जन्नत को समेट कर माँ के
قدم کے نیچے وہ رکھ سکتا ہے. میں نے کہا سنو، اگر پوری جنت ایک ماں کے قدم کے نیچے اگر سما سکتی ہے تو دروازہ اجمیر میں بھی آ سکتا ہے. اس کو ماننا پڑے گا. اگر جنت قدم کے نیچے ہے تو دروازہ اجمیر میں بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات اعتقاد کی کہاں سے چلی اور کہاں نکل گئی. الحمدللہ آج بھی جو لوگ اس موقع پر پہنچتے ہیں وہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور آج بھی اپنے تو اپنے غیروں کی بھی بھیڑ لگی رہی. محبت سے بول دو سبحان اللہ. لیکن کوئی مانگنے والا آج تک خالی نہیں گیا. بات کہاں سے چلی اور کہاں نکل گئی. میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہ زمین ہند ابھی ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت تھوڑا سا کچھ باتیں ہو جائیں، تو میں بھی سوچتا ہوں آپ کو کچھ پیغام دوں. دل کرے کبھی وقت ملے تو سوچنا اس بات پر. اگر اندر بھی دھڑکن سلامت ہے، ویسے تو بظاہر تو زندہ ہی، لیکن حقیقت میں اگر زندہ ہوگا تو سوچنا، پھر اپنے دل سے فیصلہ لینا، پھر عمل کرنا. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے ایک دن مرنا کنفرم ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس، ہر جاندار چیز جس کو موت کا مزہ چکھنا، کوئی بچا نہیں. جو بھی آیا ایک دن جانا. اچھا لیکن میں شعر پڑھا تھا کہ یہ تو پورا کر دوں. محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز کے نام پہ ہاتھوں کو لہرا کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ. یار میں شعر پڑھا تھا، یاد آ گیا نا، اور چونکہ خواجہ کی بات ہے اس لیے پڑھ دیتا ہوں. محبت سے بول دیں سبحان اللہ، اور محبتوں کے ساتھ بولے سبحان اللہ. چونکہ آپ بولیں گے تبھی میں پڑھوں گا، ورنہ پھر یہیں سے اسٹارٹ. چونکہ اب سمجھ لیجئے گیئر لگانا ہے صرف بس، اس کے بعد پھر فوراً آپ کے مقصد کی باتیں ہونی ہے. لیکن اگر آپ چاہیں گے تو ایک شعر پڑھ کے پھر گفتگو کی ابتدا ہو جاتی ہے. محبت سے بول دیں سبحان اللہ. بات ہے یہ میرے خواجہ کی، توجہ کرنا اس لیے کہ ملک کے باہر بے شمار راجہ ہے، بڑے بڑے راجہ ہے، لیکن چلے گئے. آپ دیکھو تو تقریباً 900 ساڑھے 900 سال کے قریب راجاؤں کا دور رہا. بڑے بڑے راجہ آئے حکومت کی، اور بڑے بڑے بادشاہ آئے، اپنے اپنے خطے اپنے اپنے علاقے کے راجہ آئے، بن کر رہ گئے. آج تاریخ میں ان کا نام سے ملتا ہے. لیکن آج تقریباً 800 سال سے زائد کا زمانہ گزر گیا. میرے خواجہ کا نام آج بھی گلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے اگر پوچھا جائے تو بتا یار بڑے بڑے وقت کے راجہ. میں نے پڑھا ایک سلطان عالمگیر اپنے وقت کا اتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے کہ جس وقت اپنا پڑوسی ملک پاکستان اور بنگلہ دیش اور اس کے علاوہ اس میں کئی ملک اسی میں شامل تھے، اس وقت اس پوری سلطنت کا وہ راجہ تھا. اس کے ایک اشارے پر بڑے بڑے ملکوں کے فیصلے کیے جاتے، ایک اشارے پر بڑے بڑی سلطنت کو وہ تباہ و برباد کر دیتا. لیکن پیارے میں نے تاریخ پڑھی، آج بھی اس کے مزار کے قریب ایک شعر لکھا ہوا ہے، پر مزار مغریبہ نے چراغے نے بلے نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے. آج بھی لکھا ہے کہ یار ہم غریبوں کے مزار پہ کون چراغ چلانے آئے گا، کون چہچہانے کے لیے آئے گا. لیکن سنو پیارے، بڑی بڑی سلطنتیں تو گزر گئی، لیکن آج ان کا نام تاریخوں میں ملتا ہے. لیکن میرے خواجہ کی شان تو یہ ہے، تقریباً 800 سال سے زائد کا زمانہ گزر گیا، کل بھی اس بھارت پر حکومت میرے خواجہ کی تھی، آج بھی اس بھارت پر حکومت میرے خواجہ کی. اس ملک بھارت بظاہر کسی کے قبضے میں، لیکن حکومت میرے خواجہ کی ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو ہر 5 سال میں کم سے کم ایک نہ ایک بار تو کم سے کم لوگوں کو جانا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ چادر کے بہانے سے جانا پڑے یا چوری کے بہانے سے جانا پڑے. میں نے بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، میں نے کہا حضور اگر ہم ٹوپی والے آتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ تو گنبد غریب نماز سے جواب آیا، سنو آج بھی ڈاکٹر اقبال کی زبان میں آج بھی اگر ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. گنبد غریب نماز سے جواب ملا، سنو جب نام کے کلمہ پڑھنے والوں نے کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ اگر زیارت کے ارادے سے کوئی بندہ اگر اجمیر جاتا ہے تو زنا کے برابر گناہ ہے. معاذ اللہ سنو، ان مولویوں نے سوچا تھا
کہ ہم فتویٰ لگا دیں گے. نسل ان دلالوں نے سوچا تھا کہ ہم کتابیں لکھیں گے تو اجمیر میں ہو سکتا ہے بھیڑ کی کمی ہو جائے, تعداد میں کمی آ جائے. میرے خواجہ نے کہا سنو, تم نے فتویٰ لگا کر بھیڑ تو کم نہ کر سکے. میرے یہاں اگر ٹوپی والا نہ صحیح, اگر غیر ٹوپی والا اگر وہ آئے گا تو بھارت کی حکومت لے گے. اگر یہ وقت کے بکے ہوئے مولوی نہیں گئے, غیر بھی خواجہ کی بارگاہ میں گئے, تو میرے خواجہ نے ان کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں آنے. یہی وجہ ہے ان کو بھی اپنی حکومت حاضرہ میں کم سے کم ایک بار ان کے یہاں حاضری لگانی ہی پڑتی. تو دور کسی کا بھی ملک میں قبضہ میرے خواجہ کا. محبت سے بول دو سبحان اللہ. بات آ گئی ہے تو عرض کر دو, محبت سے بول دیں سبحان اللہ, اور محبتوں کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ. زمین ہند پہ لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے, زمین ہند پہ لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے, کہ زمین ہند پہ لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے. مگر خواجہ مگر خواجہ مگر خواجہ کہ جیسا کوئی راجہ ہو نہیں سکتا, مگر خواجہ کہ جیسا کوئی راجہ ہو نہیں سکتا. درود پاک پڑھ اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس میں نے جو وقت آپ سے لیا تھا انشاءاللہ اسی کے اندر میں بات کر رہا تھا. میں نے قرآن شریف کی جو آیت کریمہ پڑھی, اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے, جو ان سے قریب ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے وہ بھی سیراب ہو جایا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے ہیں. اور یہ عرس منانا, مزارات اولیاء پر حاضری دینا, آج جو جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ بدعت ہے, ایسا ہے ویسا ہے, سنو ایسا کچھ نہیں. جو لوگ کہتے ہیں وہ حقیقت میں خود وہ لوگ بدعتی ہیں. اس لیے مزارات پر جانا یہ خود میرے سرکار کی سنت ہے. محبت سے بول دو سبحان اللہ. اگر کوئی آپ سے حوالہ مانگے بس اتنا کہہ دینا, بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول ہر سال شہدائے احد کے مزار پہ تشریف لے جاتے اور صحابہ کے ساتھ جاتے. محفل کی شکل میں وہاں بیٹھ کر میرے سرکار کچھ بیان بھی کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعراض جو ہوتا ہے عرس منایا جاتا ہے یہ ناجائز کام نہیں, یہ اللہ کے رسول کی سنت. اور سنو بارگاہ اولیاء سے ملتا کیا ہے, میں سوچتا ہوں بات حدیث کی آ گئی چونکہ عرس کی محفل ہے. ایک بات اور آپ کو دے دوں پھر آپ کے مقصد کی بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو آپ کے ذہن میں بھی بات آ جائے یار ہم اولیاء اللہ کی محفل میں جاتے بیٹھے. اچھا کیوں ہم لوگ جاتے ہیں؟ ایک جماعت ہے جو بڑی زبردست روکنے پہ لگی, نہیں مزارات میں نہیں جانا چاہیے, جو مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگو, اللہ کے سامنے جو کسی کے سامنے نہیں مانگنا چاہیے, کہیں جانا چاہیے. اور ہم لوگ جانا نہیں بند کرتے. آخر کیا تو پہلی چیز جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مزارات پر جانے کے بارے میں کوئی حدیث دکھائیے صحیح حدیث, تو آپ صحیح حدیث کا نام یاد کر لیجیے پہلے مسلم شریف. محبت سے بول دو سبحان اللہ. میں نے کیا بتایا؟ مسلم شریف. یار وہ 40 دن کے بعد آتے نا ایک حدیث یاد کر کے آتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بس آپ گھبرا جاتے ہیں. تو کم سے کم یار آپ بھی کچھ یاد کر لو نا تاکہ ان کو الٹا پسینہ آ جائے, پتا چلے کہ اب رضا کے غلام بھی ہوشیار. محبت سے بول دو سبحان اللہ. اور میں تو یہی
میرا مزاج ہے، میں تو یہی لوگوں کو پیغام بھی دیتا ہوں کہ یار یہ جلسہ سجانے سے بہتر ہے اگر اس پیسے کو بچا کے نا کم سے کم مہینے میں ایک بار اپنے اس لائق امام کو رکھا جائے، اور امام اس لائق ہو کہ مہینے میں یا ہر ہفتے میں وہ کم سے کم اجتماع کرے اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی بات جلسے سے کہیں زیادہ ورنہ آج کل یار جلسوں میں صرف شخصیت پرستی اور کہیں کوئی اپنا مسئلہ لے کے بھاگ رہا ہے تو کہیں کوئی اپنا مسئلہ لے کے بھاگ رہا ہے۔ ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے وسیلے سے بھی یہ تصدق سلامت ہے، یہ نعمتیں بھی سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ لیکن پیارے آج کل میں تو یہی کہوں گا اس سے کہیں بہتر ہے 50,000 لگا کر کسی خطیب کو بلانے سے بہتر ہے امام کی تنخواہ کو 5,000 سے 10,000 کر دو، اچھا عالم لے آؤ، سال میں ایک تقریر نہ سنو بلکہ ہر جمعہ میں اس سے تقریر سن لیا، یہ آپ کے فائدے۔ سال میں کوئی 1 گھنٹہ بول گیا، لیکن آج ہماری قوم یار اپنے مسئلے میں تو نفع نقصان سوچتی ہے لیکن وہ اپنے عقائد اور ایمان کے معاملے میں کبھی نہیں سوچتی۔ میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ 1 لاکھ 2 لاکھ لگا کے جیسا کرنے سے بہتر یہی ہے کہ یہ پیسہ اکٹھا کر کے کسی عالم کو لے کے اس کو امام رکھو، 5,000 تنخواہ ہے تو 15,000، لیکن اسے کہو مولانا ہم آپ کو لے کے اس لیے آئے ہیں آپ ہمارے ایمان اور عقیدے کی بات مسلک اعلیٰ حضرت سے وفا کا راستہ بتائیے، اور سال میں ایک تقریر کے بجائے جب آپ کو ضرورت پڑے وہ منبر پر بیٹھ کر رضا کے شعر کا وہ ہنر لے کر میرے رضا نے جو اس صدی میں دیا ہے وہ آپ کو بتا سکے کہ اگلوں نے لکھا بہت کچھ علم دین پر مگر اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا بتا سکے۔ یار 1 گھنٹے میں کوئی خطیب آپ کو کیا بتائے، لیکن ہم اور آپ نے سوچا نہیں۔ بہرحال میں آپ سے گزارش کروں گا جو بھی ہے، میں تو نہیں جانتا کس وقت آپ کے علاقے میں امام کون ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جو بھی ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا اس سے کہیں بہتر ہے آپ نمازوں کی پابندی کیجیے، اپنے امام سے کوئی وقت نکال کر ان سے کچھ سیکھیے، ورنہ ہماری عوام کا حال یہ ہے۔ آج جانتے ہو دیوبندیت اور غیر مقیدیت کیوں بڑھ رہی ہے؟ وہ 40 دن کے لیے 1 ہفتے کے لیے پکڑ کے لے جاتے ہیں 4 فرائض وضو اور 3 فرائض غسل اور 6 شرائط نماز، اس کے بعد 6 فرائض نماز یاد کرا کے اس کے بعد وہ اپنا مولوی بنا کے لے کے آتے ہیں کہ دیکھو دین کا کام تو ہم کریں۔ لیکن کاش کہ یہ ہماری عوام نے سمجھا ہوتا اور ذمہ دار علماء نے سمجھا ہوتا، لیکن یار اگر عالم قدم بھی بڑھائے نا تو لوگ ساتھ دیں گے۔ آج ہماری عوام اور آج یہ نقصان ہو رہا ہے، اس لیے آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے وقت ملے تو ایسا ایک مہم بنائے، ایسا کوئی راستہ نکالے، یار اگر روزانہ نہ صحیح تو ہفتے میں ایک وقت مقرر کرے، مہینے میں 1 دن مقرر کر لے اور وہاں بیٹھ کر علم دین حاصل کرو پیارے، اس لیے کہ جتنا علم ہوگا علم کے ذریعے بندے کو معرفت ملتی ہے، پھر عبادت میں مزہ آتا ہے، اور عبادت میں جب لطف ملتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں من عرف نفسہ وخلق جو بندہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اس نے سمجھ لو اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ آج ہمارے پاس علم کی کمی، ہم اور آپ نے سیکھا نہیں۔ برحال ایک الگ موضوع ہے، اگر اس پہ بولنا ہو تو پھر ادھر ہی کافی وقت ہو جائے گا۔ میں آپ کے اتفاق کی بات کرتا ہوں کیونکہ یار ابھی 1 گھنٹے کا موقع ملتا تو بندہ کیا کرے۔ میرے حضرت اللہ مفتی امان الحق صاحب سے ہم نے کہا حضرت اس وقت کچھ مقرر ہیں جو آتے ہیں جلسوں میں تو ماں باپ کی اتنی عظمت بتا کے بلاتے ہیں، کیا خیال ہے اسی بات؟ تو کہا بیٹا اگر کوئی یہ رات میں عوام 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ لگا کے جلسہ کرتی ہے، لاکھوں روپیہ خرچہ کرتی ہے، اب تم آئے ہو ماں باپ کی محبت بتا کے 4 آنسو دکھا کے، ابے یہاں سامنے بیٹھ کے رونے سے فائدہ کیا، تو گھر میں بیٹھ کے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ یہ عوام کے ساتھ بے انصافی ہے، اس لیے کہ میدان خیبر کے موقع پر جب کفار مکہ نے دشمنان اسلام نے سرکار کی جب بے ادبی کی تو حضرت زید بن ثابت ہیں اور حضرت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی، یہ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے شعر پڑھ کے سرکار کی شان کو بلند کیا اور جواب دیا، لیکن اس کے بعد میں حضرت حسان بن ثابت آئے تو آپ نے وہ شعر پڑھا جس میں سرکار کی عظمت کو بھی بیان کیا اور دشمنان اسلام کا رد بھی کیا۔
تب حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کو پردے کی اوٹ سے بلا کر ان کے لیے چادر بچھایا اور کہا حسان یہ میرے سرکار کی چادر ہے، اس پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں یہ تکریم، یہ عزت کی کہا سنو وہ بھی صحابی ہیں جنہوں نے دشمنوں کا جواب تو دیا، میرے سرکار رسول پاک کی شان تو بتایا، قوم کی اصلاح تو کیا، لیکن حسان یہ عزت اس لیے کہ تم نے ذات رسول کا دفاع بھی کیا ہے اور دشمنوں کا جواب بھی دیا ہے، لہذا تمہاری عزت بڑی۔ یار خطابت کے نام پر ماں باپ اور بہو بیٹی کے جھگڑے کو اسٹیج پہ بیان کر کے قوم کے پیسے کو برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان اور عقیدے کی حفاظت ضروری ہے۔ ماں باپ سے کتنی محبت کرتا ہو یا بیوی کی کتنی وفاداری کرتا ہو، بیوی کا کتنا بھی خیال رکھتا ہو، ماں باپ سے کتنی محبت کرتا ہو، لیکن اگر وہابی ہو تو اگر بندہ سنے اگر غیر مقلد ہے تو بتائیے جنت کہاں سے، مغفرت کہاں سے، بخشش کہاں سے؟ اس لیے میں کہتا ہوں پیارے اصل بات یہ ہے، میرے استاذ نے فرمایا بیٹا رد وہابیہ اور رد فرقۂ باطلہ یہ بات سے اعظم ہے، اگر موقع ملے تو دشمن رسول کا رد دیا کرو اور بتا دیا کرو کہ تیرا ہے خنجرے خوخار پر قمار، آغا سے کہہ دو خیر منائے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت لیکن آج ہوتا ہی اچھا ہماری عوام یہ پسند نہیں کرتی، اور جب حضرت دیکھو تو معذرت چاہتی ہے، لیکن دل سے جو آہ نکلتی ہے ایسا رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میں نے اس بات کی کبھی پرواہ بھی نہیں کی، اگر کوئی بلا وجہ ناراض ہوتا ہے تو اس کے ناراض ہونے سے میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کی مطلب کیوں اسی بات پہ اتارو رہتے ہیں، بس لے دیکھیں آپ انہیں کے پیچھے پڑے۔ میں نے کہا یار ہو سکتا ہے یہ میرا یقین کامل ہے کہ ہو سکتا ہے میں اسی لیے پیدا کیا گیا ہوں، اس لیے یہ وہ کام ہے۔ میرے استاذ نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا اس دور میں جتنا فقہائے باطلہ سے عداوت رکھو گے، دیوبندیت سے جتنا دور رہو گے، وہابیت سے جتنا کنارہ کش رہو گے، غیر مقلدوں سے جتنا دور رہو گے، صلح کلیوں سے جتنا بچ کر رہو گے، تو سنو جتنا دشمنوں سے عداوت ہوگا سینے میں ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ بہت پختگی کی دلیل ہے۔ لیکن یار آج تو جلسوں میں نا بڑے بڑے یوٹیوبر مولوی صاحب لوگ آتے ہیں نا تو وہ ماں باپ کی کہانی بتاتے ہیں، تو اپنے ماں کو ایک گلاس پانی نہیں دیتے، وہ ماں تمہاری تڑپتی رہتی ہے۔ یار میرے بھائی یہ میں نہیں مانتا ہوں، کون بیوقوف نہیں مانتا ہے کہ ماں نے پیدا کیا؟ اس نے آپ کو سمجھا دیا، کیا آپ کے رونے سے آپ کو سمجھا ہے؟ یار جس بندے نے یہ نہیں سوچا ہو کہ میری ماں نے مجھ کو شکم میں رکھا، مجھ کو خون جگر پلایا، مجھ کو پالا، میری پرورش کی، آج مجھے اس لائق بنایا، اس کو خود سوچنا چاہیے۔ اور اگر وہ کتنا بڑا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ نے خود فرمایا کہ لوگوں تم میری عبادت کرو اس لیے کہ میں نے تم کو پیدا کیا۔ اور یہی وجہ کہ حقیقت میں خالق پروردگار عالم، لیکن جن کے شکم جن کے توسل سے ہم آئے ہیں وہ ماں باپ کی ذات ہے۔ اس لیے اگر بندے کے اوپر، اگر اولاد پر، اگر خدا کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو اگر اولاد اپنے ماں باپ کے لیے سجدہ بھی کرے تب بھی حق ادا نہیں، لیکن شریعت محمدی میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں۔ لیکن یار یہ بیان کر کے قوم کے ساتھ بے وفائی ٹھیک نہیں۔ بات یہاں عقائد و اصلاح کی ہونی چاہیے۔ ہم آئے ہیں یہاں اس میں بیٹھے ہیں تو ہمیں ایمان کی بات ہونی چاہیے، عقیدے کی بات۔ اس لیے کہ یار یہی پیغام ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ میرے رضا نے بہت پہلے اعلان کیا تھا کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر کچھ کو کیا، لیکن انہی کے شہزادے اور سرکار مفتی اعظم کے جانشین سرکار تاج الشریعہ نے چاہتے چاہتے مسئلہ آسان کر کے قوم کو پیغام دے دیا اور بتا دیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔
بہت ماشاءاللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، بہت مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا چاہیے، اور کیوں نہ ہو گیا جو اس سے ہٹ گیا تو وہ لاکھ ماں باپ کی وہ دیکھ بھال کرے، لیکن یا جب اندر ایمان ہی نہ ہو، بخشش کا دار و مدار یہ محبت مصطفیٰ، ایمان حقیقت میں مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے، اور محبت مصطفیٰ ملتی ہی تب ہے جب اللہ کے محبوب بندوں سے، رسول اللہ کے سچے وفاداروں سے محبت کیا جائے، ان کے دشمنوں سے دشمنی کیا جائے، تب یہ محبت اس وقت مقبول ہوتی ہے، جب یہ محبت کامل ہوتی ہے، جب بندہ سچا مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ نے سمجھا، آج ہم تو بس دنیا کی رنگینیوں میں پڑے ہیں، بہرحال بات کہاں سے چلی کہاں نکل گئی، وقت بھی میرا قریب ہو چکا۔ میں آخری حدیث جو میں بتانے والا تھا آپ کو بتا دوں، علم کی بات آئی کہاں سے کہاں نکل گئی، یار اس میں بات آتی ہے تو ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو کہاں سے چھوڑا تھا؟ مسلم شریف، محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ ہاں میں جہاں سے چلتا ہوں وہ راستہ یاد رکھتا ہوں، لیکن آپ گھبرائے تو نہیں، ختم کر دوں؟ اچھا اگر آپ لیکن پیچھے سے بھی جا چلیے، بس یہ حدیث شریف اسی پہ بات مکمل کر دیتا ہوں۔ اگر بیچ میں کہیں سے کوئی راستہ نہیں نکل آیا، ایک بات بتاؤں، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، یہ علماء کی دعائیں میرے ساتھ ہیں کہ بس جس راستے پہ چلتا ہوں، اور بتاؤں حقیقت میں یہ کرم ہے سرکار مظہر اعلیٰ، محبت سے بول دو سبحان اللہ، بس جس راستے پہ چلیں وہ رہنمائی فرماتے چلے جائیں، محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ بات چلیے، میں نے کہا مسلم شریف کی حدیث، کوئی پوچھے مزارات کیوں جاتے ہیں؟ آج کہتے ہیں اگر حدیث میں ہو تو مجھے دکھائیے، حدیث میں ہو تو مجھے جائیے، ٹھیک ہے آپ حدیث لیجیے، وہ بھی صحیح حدیث ہے، مسلم شریف صحیح ستہ میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا مجمع، صحابہ کے مجمع کو اکٹھا کر کے میرے سرکار نے فرمایا، میرے صحابہ، بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، واقعہ آپ نے سنو، لیکن میں جو نچوڑ آپ کو دینے والا ہوں شاید کہ آپ نے سنا، لیکن آپ کی اعتقاد کی بات ہے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے کہ ہم اولیاء اللہ سے پیار کرتے کیوں، ان کی بارگاہ سے لو لگاتے کیوں، ان کی بارگاہ میں جاتے کیوں؟ آپ کو جواب ملے، مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے صحابہ، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بندہ تھا جو 99 آدمیوں کا قاتل تھا۔ صحابہ بھی سن رہے ہیں، اور چونکہ صحابہ کا قلم یہ ہوتا کأنک علی رؤوسہم الطیور، سرکار جب کچھ کہتے نا تو صحابہ بالکل خاموش، اسے سنتے ایسا لگتا ہے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے، اور کیوں نہ ہو یار، جس طرح تاروں کے بیچ میں چاند چمکتا ہے، محبت سے بول دو سبحان اللہ، اور سامنے چہرے بددعا ہو تو پھر بات ہی الگ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت چونکہ شاعر تو ہیں، لیکن شاعر کا جو مزاج ہوتا ہے نا وہ عاشقانہ ہوتا ہے، اور عاشق جو ہوتا ہے وہ حسن دیکھنے میں ماہر بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، میں جب سرکار کو دیکھتا تو تھوڑا الگ اشارے سے فرماتے اپنی آنکھوں پہ 2 انگلیاں رکھ لیتا، اور دونوں انگلیوں کے بیچ سے کبھی سرکار کو دیکھتا، لیکن سرکار جب توجہ فرماتے تو بند کر لیتا، سرکار کی نگاہ ہٹتی تو کھول دیتا، پھر سرکار توجہ فرماتے بند کر لیتا۔ اے حسان بن ثابت کیوں؟ فرماتے سنو، چہرے مصطفیٰ میں وہ جمال تھا کہ اگر کنٹینیو نظر پڑ جائے تو نگاہیں اس کی تاب نہیں لا سکتی، یہ میرے مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ میرے امام بولے وہ کمال حضور ہے کہ گمان نفس سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ آئے بہت ماشاءاللہ، آئے اور صحابہ بیٹھے سی۔ اب توجہ کر، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، 99 آدمیوں کا قاتل تھا۔ کسی بندے کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا، بھائی میں 99 آدمیوں کا قاتل ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یار 99 آدمیوں کے قاتل